تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورۃ البقرہ آیات 284 تا 286۔ آگے کا مضمون۔ اب یہ عظیم سورہ ختم ہو گئی۔ آگے کی آیات بطور خاتمہ ہیں۔ اس خاتمہ میں پہلے تو تنبیہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب خدا ہی کی ملکیت اور اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ بندوں کے تمام ظاہر و باطن سے واقف ہے۔ وہ ہر چیز کا حساب کرے گا اور اپنے اختیار مطلق سے جس کو مغفرت کا سزاوار قرار دے گا اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جس کو سزا کا مستحق پائے گا اس کو سزا دے گا۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے ارادے اور فیصلے میں مداخلت کر سکے۔ دین کی یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کا صحیح شعور اس امانت کا اہل بناتا ہے جو اس سورہ میں امت مسلمہ کے سپرد کی گئی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کو فراموش کرنے کے سبب سے یہود اور نصارہ اس امانت کی سعادتوں سے محروم ہوئے۔ اس اہمیت کی وجہ سے جس طرح جگہ جگہ اس صورت میں اس کی یاد دہانی کی گئی ہے، اسی طرح خاتمے پر بھی اس کی یاد دہانی فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول اور اس کے ایمان لانے والے بندوں نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، یہی اس پر ایمان لانے کے سزاوار تھے۔ یہ یہود و نصارہ کی طرح خدا کے نبیوں اور رسولوں کے باب میں کسی تعصب میں مبتلا نہ تھے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے لیے ہدایت کی راہ کھولی اور وہ فائز المرام ہوئے۔ رہے وہ لوگ جو تعصبات کے پھندوں میں گرفتار ہیں تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ جس وادی میں چاہیں بھٹکتے پھریں، اپنا انجام خود دیکھیں گے۔ اس کے بعد وہ عظیم دعا نمودار ہوتی ہے جو اس امت کے ہر فرد کی صدائے حال ہے۔ اس کے لفظ لفظ سے اس بھاری ذمہ داری کا احساس بھی ٹپک رہا ہے جو اس امت پر ڈالی گئی ہے۔ وہ اعتراف بھی نمایاں ہو رہا ہے جو روح ایمان ہے۔ ان باتوں سے بچائے جانے کی التجا بھی جھلک رہی ہے جو پچھلی امتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئیں، اور ادائے فرض کی راہ میں جن مشکلات کے اندیشے ہیں ان میں استعانت اور جن لغزشوں کے خطرے ہیں ان سے درگزر کی درخواست بھی ہے۔ اب اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کر دیا یا چھپاؤ، خدا اس کا تم سے حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس پر اس کے رب کی جانب سے اتاری گئی، اور مومنین ایمان لائے۔ یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ان کا اقرار ہے کہ ہم خدا کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے مانا اور اطاعت کی۔ اے پروردگار، ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر ایک پائے گا جو کمائے گا اور بھرے گا جو کرے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہم سے مواخذہ نہ کر فرمانا، اور اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر اس طرح کا کوئی بار نہ ڈال جیسے
تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے ہو گزرے، اور اے پروردگار پر کوئی ایسا بوجھ نہ لاد جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف کر، ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، پس کافروں کے مقابل میں ہماری مدد کر۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر بیک وقت 3 مفہوم رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر چیز خدا ہی کی ملکیت ہے، دوسرا یہ کہ ہر چیز اسی کے اختیار و تصرف میں ہے، تیسرا یہ کہ بالآخر ہر چیز کا مرجع خدا ہی ہے۔ اردو میں کوئی ایسا جملہ اس کا جو ان تینوں مفہوموں کو بیک وقت اٹھائے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، دل کی پوشیدہ باتوں کا محاسبہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ دل میں جو خیالات اور وسوسے گزرتے رہتے ہیں ان کا بھی محاسبہ ہوگا، بلکہ اس سے صرف وہ عزائم مراد ہیں جو مضبوط ارادے کے ساتھ دل میں موجود ہیں لیکن کسی مجبوری یا مزاحمت کے سبب سے وہ ظاہر نہ ہو سکے یا عمل میں نہ آ سکے۔ مثلاً ایک شخص اگر کسی کے قتل کا دل میں پختہ ارادہ رکھتا ہے تو ہر چند کسی خوف یا مجبوری کے سبب سے اس کا ارادہ بروئے کار نہ آ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ارادے پر اس کی پکڑ ہوگی۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ إِلَى الْآيَةِ، اور اس طرح کی دوسری آیات میں جیسا کہ ہم بار بار اپنی اس کتاب میں واضح کر چکے ہیں، اصل ضد جس بات پر ہوتا ہے وہ اس پر ہوتا ہے کہ خدا کی مشیت میں کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں ہے، اور مقصود اس سے شرک کی نفی ہوتی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ خدا کی اس مشیت کے لیے سرے سے کوئی ضابطہ و قاعدہ ہی نہیں ہے۔ خدا کی ہر مشیت اس کی حکمت کے ساتھ ہے، چنانچہ یہ مغفرت اور عذاب کا مقابلہ بھی اسی ضابطۂ حکمت کے تحت میں عمل میں آیا جو اس کے لیے اس نے مقرر فرما رکھا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی اور کے لیے اس میں کسی مداخلت کی گنجائش نہیں ہے۔ اس پوری آیت کے موقع و محل پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک پہلو سے تو اپنے ما سبق سے مربوط ہے اور دوسرے پہلو سے یہ سورہ کے ایک خاتمے کی نہایت جامع اور مؤثر تمہید ہے۔ اوپر والی آیت میں فرمایا تھا کہ شہادت کو نہ چھپاؤ، جو شہادت کو چھپاتا ہے اس کا دل آلودہ معصیت ہو جاتا ہے، اور خدا جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر یہ مضمون لگا دیا جائے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ تمہارے ظاہر و باطن سب کا محاسبہ کرنے والا ہے، پھر جس کو چاہے گا وہ بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، تو گویا بات پوری طرح مدلل بھی ہو گئی اور مکمل بھی۔ یہ آیت کا ربط ما سبق سے ہوا۔ آگے سے اس کا ربط جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے یہ ہے کہ یہ توحید کی آیت ہے۔ احکام و قوانین کے باب میں جس طرح نماز کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اسی طرح عقائد کے باب میں توحید کو اساس دین کا مقام حاصل ہے۔ چنانچہ یاد ہوگا کہ جہاں سے اس صورت میں امت کے لیے تعلیم شریعت کا باب شروع ہوا ہے وہاں سب سے پہلے توحید کا بیان ہوا ہے، اس کے بعد نماز کا۔ اب خاتمے پر امت کو کامل حوالگی اور سپردگی کی تعلیم دینے کے لیے توحید کی پھر یاد دہانی کی، اور یاد دہانی کا انداز تعلیم سے زیادہ تنبیہ کا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ امت اس امانت کی گراں-باریوں کو سمجھے اور غلط سہاروں پر اعتماد کرنے کے بجائے صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے آگے جواب دہی کے لیے تیار رہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہاں رسول اور مسلمانوں کے ایمان کی خبر دینے سے مقصود محض ایک واقعے کی خبر دینا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے مخالفین بالخصوص یہود کی مخالفت سے بے پرواہی کا اظہار ہے۔ سورہ کا آغاز یاد ہوگا اس بات سے ہوا تھا کہ قرآن کے کتاب الہی ہونے میں تو کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے،
لیکن اس پر ایمان وہی لوگ لائیں گے جن کے اندر خدا ترسی، حقیقت بینی اور حق طلبی ہوگی۔ جو لوگ گروہ پرستی، عصبیت اور اپنی برتری کے زوم میں مبتلا ہوں گے وہ اس کتاب پر ایمان لانے سے محروم رہیں گے۔ اب یہاں خاتمے پر یہ اعلان فرما دیا کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے واضح کر دیا کہ اس ایمان کی سعادت سے بہرہ مند ہونے والے کون لوگ تھے۔ گویا دودھ کے اندر جتنا مکھن تھا وہ نکال کر سامنے رکھ دیا اور اس کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کر دیا کہ اس دودھ کے اندر یہ مکھن تھا جو نکل آیا۔ اب جو بچ رہا ہے یہ چھاچھ ہے، خدا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی ملحوظ رہے کہ کتاب الہی پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے جس کا ذکر ہوا ہے وہ خود رسول کی ذات کا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں قانون کی فرمانبرداری اور اطاعت کے معاملے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سطح پر ہے جس پر عام اہل ایمان ہیں۔ دنیاوی بادشاہ اپنی رعایا کو جو قانون دیتے ہیں وہ خود اس قانون سے بالاتر ہوتے ہیں، لیکن خدا کے قانون میں خود اس قانون کا لانے والا نہ صرف یہ کہ اس کے تحت ہوتا ہے بلکہ اسے سب سے آگے بڑھ کر انا اول المؤمنین اور انا اول المسلمین کہتے ہوئے اس کا کلاوہ اپنی گردن میں ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ ان پیغمبروں کی سچائی کی ایک ایسی شہادت ہے جس کو صرف ایک ہٹ دھرم ہی جھٹلا سکتا ہے۔ کلن آمنا باللہ الآیہ میں جن اجزائے ایمان کا ذکر ہوا ہے ان پر ہم اسی سورہ کی آیت 177 میں گفتگو کر چکے ہیں۔ وہاں اللہ، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانے کی حقیقت سمجھنی چاہیے۔ خاص طور پر فرشتوں پر ایمان کی ضرورت ہم نے وہاں تفصیل سے واضح کی ہے۔ البتہ ایک بات کی طرف یہاں بھی اشارہ ضروری ہے، وہ یہ کہ وہاں کتاب کا لفظ ہے، یہاں کتاب کے بجائے کتب کا لفظ ہے اور جو کتاب کی جمع ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے لیے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اہل کتاب صرف اپنی کتاب اور صرف اس نبی یا ان نبیوں پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں جن کو وہ اپنے یا اپنا نبی خیال کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے یہ امت اللہ کے تمام نبیوں اور تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہے۔ جہاں تک اجمالی ایمان کا تعلق ہے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام، قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ البتہ چونکہ دوسرے انبیاء علیہم السلام اور ان کے صحیفوں کی تعلیم محفوظ نہیں رہی، نیز ان صحیفوں اور ان انبیاء علیہم السلام نے خود خبر دی تھی کہ ان کی شریعت کامل نہیں ہے۔ کامل شریعت قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو ملے گی۔ اس وجہ سے ہم قرآن اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اجمالی نہیں بلکہ تفصیلی ایمان بھی رکھتے ہیں اور اسی تفصیلی ایمان کی دعوت دنیا کو بھی دیتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اس ٹکڑے کی شرح ہم اسی سورت کی آیت 135 کے تحت امت وسط کے کلمے کی وضاحت کرتے ہوئے کر چکے ہیں۔ البتہ اس میں یکایک اسلوب کی جو تبدیلی ہوئی ہے، یعنی بات غائب کے صیغے سے نکل کر جو متکلم کے صیغے میں آ گئی ہے، یہ دھیان میں رکھنے کی ہے۔ اوپر کے ٹکڑے میں بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی ہے، لیکن یہ جملہ براہ راست امت کی طرف سے اعتراف و اظہار کی شکل میں نمایاں ہوا ہے۔ اس میں بلاغت کا یہ نقطہ پوشیدہ ہے کہ اوپر کے ٹکڑے میں مسلمانوں کا جو ایمان و عقیدہ بیان ہوا ہے، پوری امت اس کا اقرار و اظہار کرتی ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کے باب میں کسی تعصب میں گرفتار نہیں ہیں۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام ایک ہی سلسلہ ذہب کی کڑیاں ہیں۔ اس وجہ سے ہم یہود و نصارہ کی طرح یہ نہیں کرتے کہ کسی کو مانیں اور کسی کو رد کر دیں۔ عہد کا لفظ چونکہ جمع کے مفہوم میں آتا ہے، جیسے کہ لستن کا عہد من النساء، اس وجہ سے اس کے ساتھ لفظ بینا کا استعمال صحیح ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، سمع کا لفظ یہاں مجرد سننے کے معنی میں نہیں بلکہ ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں ہے۔
اس معنی میں یہ لفظ قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ اردو میں بھی سننے کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں سمعنا کا لفظ دل کی قبولیت کا اظہار کرتا ہے اور اطعنا کا لفظ عملی اطاعت کا، اور ایمان و اسلام کی اصل حقیقت یہی ہے۔ اس میں یہود کے سمعنا و عصینا پر ایک لطیف تعریض بھی ہے۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، غفرانک فعل محذوف کا مفعول ہے۔ اس طرح کے مواقع میں فعل کا حذف دعا کرنے والے کے اضطراب کو ظاہر کرتا ہے، جو قبولیت دعا کے لیے ایک نہایت مؤثر سفارش ہے۔ سماع و طاعت کے اقرار کے بعد معاً دعا کا زبان پر جاری ہو جانا اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اقرار ایک عظیم ذمہ داری کا اقرار ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اس میں بڑی بڑی آزمائشیں پیش آنی ہیں اور ہر قدم پر لغزشوں، کوتاہیوں اور ٹھوکروں کے اندیشے ہیں۔ اس حقیقت کے شعور نے سمعنا و اطعنا کے اقرار کے فوراً بعد طلب مغفرت کی طرف متوجہ کر دیا، اس لیے کہ جب راہ بھی کٹھن ہے اور پرسش بھی ہر پوشیدہ اور اعلانیہ پر ہونی ہے، جیسا کہ اوپر والی آیت میں گزر چکا ہے، اور عذاب اور رحمت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کی مغفرت کے سہارے کے سوا ہر سہارا بے حقیقت ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ میں کامل سپردگی ہے، یعنی تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو کسی پہلو سے مرجع و ماوا بن سکے۔ اس میں ایک لطیف تعریض یہود و نصارہ پر بھی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد اور شرکاء و شفعاء کے اعتماد پر سماع و طاعت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو بیٹھے، لیکن اس امت پر یہ حقیقت واضح ہے کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا، اسی کے آگے پیش ہونا اور اسی کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ یہ دعا کے بیچ میں ایک جملہ معترضہ ہے، اور مقصود اس کے لانے سے اس اہم حقیقت کا اظہار ہے کہ سماع و طاعت کی یہ ذمہ داری جو اس امت پر ڈالی گئی ہے تو ایک بھاری ذمہ داری، لیکن اس کے بھاری ہونے کے احساس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عنایت و رحمت کا یہ پہلو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص بس اسی حد تک مکلف ہے جس حد تک اس کو طاقت عطا ہوئی ہے۔ جو چیز اس کے حدود و اختیار و امکان سے باہر ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ شریعت نے خود اپنے احکام و قوانین میں اس امر کو ملحوظ رکھا ہے اور مجبوریوں کی صورت میں اس پہلو سے بندوں کو رخصتیں دی ہیں۔ اس وجہ سے نہ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے اپنے آپ کو کسی تکلیف ما لا یطاق میں ڈالے، اور نہ کسی دوسرے ہی کے لیے یہ جائز ہے کہ ان پر کوئی ایسا بوجھ ڈالے جس کو وہ اٹھا نہ سکتے ہوں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے سماع و طاعت کا عہد لیتے تو از خود یاد دہانی کر کے ان سے تابع حد استطاعت کی شرط لگوا دیتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی آیت کی تعمیل تھی۔ اس میں اہل ایمان کے لیے جو تخفیف اور بشارت ہے وہ بالکل واضح ہے، بالخصوص اس موقع پر جب ان پر ایک عظیم شریعت کی ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو ملے گا جو اس نے کمایا اور وہ بھگتے گا جو اس نے کیا۔ یہ بات چونکہ اسی بات کا ایک پہلو ہے جو اوپر گزری ہے، اس وجہ سے اسی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو نفع و ضرر جو کچھ بھی پہنچے گا اس کے اپنے عمل ہی سے پہنچے گا، کسی اور شے سے نہیں پہنچے گا۔ جو وہ بوئے گا وہی کاٹے گا، اور جو کچھ کرے گا وہی بھرے گا۔ نہ دوسرے کے نیک اعمال کا کریڈٹ اس کو ملنے والا ہے اور نہ دوسرے کی بدیاں اس کے کھاتے میں پڑنے والی ہیں، اور نہ کوئی دوسرا اس کا بوجھ اٹھانے والا بنے گا۔
اللہ تعالیٰ نے ہر نفس پر ذمہ داری اس کی طاقت اور اس کے اختیار کے پیمانے سے ناپ کر ڈالی ہے۔ اس وجہ سے ہر شخص کی کامیابی اور ناکامی اس ذمہ داری کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اوپر والا جملہ معترضہ محض اہل ایمان کی تسلی اور ایک مناسب موقع حقیقت کی یاد دہانی کے لیے تھا۔ اب اصل دعا پھر زبان پر جاری ہو گئی۔ اس ٹکڑے میں نسیان اور خطا پر مواخذہ نہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ نسیان تو یہ ہے کہ آدمی سماع و طاعت کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کسی چیز کو بھول جائے، اور خطا یہ ہے کہ اپنی ناسمجھی سے کسی کام کو غلط طور پر کر بیٹھے۔ اگرچہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہیں، لیکن معاف شدہ چیزوں کی معافی کی درخواست بندے کی طرف سے غایت درجہ خشیت کا اظہار ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کے مزید دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں زیادہ سے زیادہ مشقت اٹھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں یہ نہ چاہوں کہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنوں؟ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اسر کے اصل معنی عہد اور ذمہ داری کے ہیں۔ مثلاً اقررتم و اخذتم علی ذالکم اسری، آل عمران 81۔ ترجمہ: کیا تم نے اس کا اقرار کیا اور ان باتوں کے لیے میری ڈالی ہوئی ذمہ داری تم نے اٹھائی؟ یہیں سے اس کا استعمال ان بھاری اور گراں ذمہ داریوں اور بوجھوں کے لیے ہوا جن کا اٹھانا دشوار ہو۔ اسی مفہوم میں یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ یہود کی شریعت میں اس قسم کے اسر اور اغلال، جن کی تفصیل سورہ اعراف کی تفسیر میں آئے گی، موجود تھے، اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت کو ان بوجھل طوق و سلاسل سے آزاد کر کے اس کو فطرت کی اساس پر قائم کریں گے، جیسا کہ ارشاد ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اعراف 153۔ ترجمہ: اور ان کے اوپر سے وہ دور کرے گا وہ بوجھ اور وہ طوق جو ان پر پہلے سے تھے۔ یہاں دعا کے ان الفاظ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم پر اس قسم کے بوجھ نہ ڈالے جائیں جس قسم کے بوجھ یہود پر ان کی سرکشی کی وجہ سے ڈالے گئے اور جن کو بالآخر وہ اٹھا نہ سکے۔ دعا کے یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ اس امت کے مزاج اور اس کو ملنے والی شریعت کے مزاج میں کامل موافقت ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ تحمیل کے معنی کسی پر کوئی بھاری بوجھ ڈالنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس سماع و طاعت کی راہ میں آگے جو آزمائش پیش آنے والی ہے، ان میں کوئی آزمائش ایسی نہ ہو جو ہماری برداشت سے زیادہ ہو اور جو ہمیں تیری وفاداری کے امتحان میں ناکام بنا دے۔ جہاں تک ابتلاء و امتحان کا تعلق ہے، وہ تو لازماً ایمان و اسلام اور لازمہ حیات ہے، جس سے اس دنیا میں مضر نہیں ہے۔ کھرے کھوٹے میں امتیاز اور بندوں کی صلاحیتوں کے اجاگر ہونے کے لیے اس سے گزرنا ضروری ہے، لیکن یہ دعا بندے کو کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی امتحان اس کی طاقت سے زیادہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے امتحان کے معاملے میں اپنی کمزوری و ناتوانی کا اعتراف ہی صحیح رویہ ہے۔ جو لوگ اپنے اوپر زیادہ اعتماد کر بیٹھتے ہیں وہ اکثر اس امتحان میں ناکام ہوتے ہیں۔ احادیث میں مختلف پہلوؤں سے اس کی ممانعت آئی ہے۔ یہاں اوپر والے ٹکڑے اور اس ٹکڑے میں کے فرق کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اوپر والے ٹکڑے میں تو اس بات کی دعا ہے کہ ہماری شریعت اس قسم کے اسر اور اغلال سے پاک رہے جو پچھلی شریعتوں میں موجود ہیں، اور اس دوسرے ٹکڑے میں ان خارج از استطاعت آزمائشوں سے محفوظ رکھے جانے کی دعا ہے جو اس شریعت کے حقوق ادا کرنے کی راہ میں پیش آ سکتی ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اس میں اکٹھی تین چیزوں کی درخواست ہے: عفو، مغفرت اور رحم۔
عفو کے معنی چشم پوشی کے ہیں اور معاف کر دینے کے بھی۔ یہاں لفظ دوسرے معنی میں ہے۔ غفر کے معنی ڈھانک دینے کے ہیں۔ رحم کا مفہوم واضح ہے۔ بندے کا سارا اعتماد بس انہی تینوں چیزوں پر ہونا چاہیے۔ رب کریم کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، گناہوں کو ڈھانک دے اور اپنی رحمت سے نوازے۔ آخرت کا سارا سہارا بس یہی تین چیزیں ہیں۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ مولا کے معنی مرجع کے ہیں، جس کی طرف مشکلات میں رجوع کیا جائے۔ یہ آخر میں مخالفین اسلام کے مقابل میں مدد اور نصرت کی دعا ہے، اس لیے کہ سماوات کا یہ بار گراں امت نے ایسے حالات میں اٹھایا ہے، جبکہ دوسرے، جیسا کہ پچھلی تفصیلات سے واضح ہو چکا ہے، اس بار کو نہ صرف اپنے کندھوں سے پھینک چکے تھے بلکہ اس بنا پر مسلمانوں کے جانی دشمن بھی بن گئے تھے۔ انہوں نے ان کے پھینکے ہوئے اس بوجھ کو سنبھال کیوں لیا؟ یہ آخری سطریں ہیں جو اس سورہ کی تفسیر میں لکھنے کی اس گناہگار اور بے مایہ کو توفیق نصیب ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔